اب دوبارہ سے اپنی ریکارڈنگ۔ السلام علیکم جی۔ جماعت احمدیہ میں جی جو ساکھ کو نقصان پہنچانے والے جو عوامل ہیں ان کو دو قسموں میں سمجھنے کے لیے دو طریقے میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ جو کہ فوری طور پر وقوع پذیر ہونے والے واقعات ہیں، اور اس میں وہ انسان کی جو پرسنل جو ٹھوکر کا باعث ہو جاتے ہیں، ایک تو وہ ہے، اور ان کا فوری طور پہ اثر ہوتا ہے، یعنی جس میں کہ ندا نثر کا واقعہ یا دوسرے جو جنہوں نے جنسی ابیوز کیے ہیں وہ لوگ شامل ہیں، جن کی آج کل ہم نے بہت ساری خبریں جو ہیں وہ سنی ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ ان میں جو ٹیکنیکل فالٹس ہیں، وہ ان کے عقائد و نظریات ہیں، تو وہ ہے دوسری وجوہات ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والا، جس کی کلی خود احمدیوں نے ہی کھولی ہے۔ یعنی جب انہوں نے اپنے عقائد پر غور کیا، جیسے اس میں کہ میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ میں نے اس میں 1.5 سال کی لگاتار تحقیق کے بعد مجھے یہ دکھ ہوا یہ جان کر کہ میں نے ایسے عقیدے کو مانا ہے، یا میرے والدین نے مانا ہے، اور میں ان کی ایک رکن ہوں، جن کے عقائد جو ہیں وہ عقل ہی نہیں اس میں تسلیم کرتی۔ یعنی کہ ان میں بنیادی طور پر جو چیز پائی جاتی ہے وہ منافقت ہے، اور وہ منافقت جو ہے اس کا آغاز خود مرزا قادیانی نے اپنے دور سے یا اپنے دعویٰ سے کر دیا تھا۔ تو ان کے دعویٰ میں اتنی متضاد باتیں ہیں کہ وہ اب یہ متضاد باتیں وہیں پر ہوتی ہیں جہاں منافقت ہوتی ہے۔ تو جھوٹ جو ہے وہ منافقت کا دوسرا نام ہے، تو جو آپ کا اعتبار کھو دیتا ہے، لہٰذا یہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب جتنے بھی احمدی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں ان پر اپنا اعتبار کھویا ہے، اور ان کی منافقت کے ظاہر ہونے پر جب ان کا اعتبار اٹھا تو پھر ایک جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے ان کی سچائی ان پہ ظاہر ہوئی لوگوں پہ۔ تو اب ایک بہت بڑا ثبوت ان کے منافقت پہ جم جانے کا یا اپنے قائم ہو جانے کا یہ ہے کہ وہ اپنی کمی اور کوتاہی کو جب ان کو بتایا جاتا ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، اور جب ان کو ان کی کمزوریوں کا ذکر کیا جائے تو اس کے سامنے ایک محاذ جنگ کھول دیتے ہیں، اور بات سننے کی بجائے اس کو شکست دینے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگانے لگ جاتے ہیں۔ ایون آج کل بھی جب یہ مباحثے میں مناظرے کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ، تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ بات سنتے نہیں ہیں، بلکہ وہ پرسنل اٹیکس کرنے لگ جاتے ہیں لوگوں کو، جو بھی جس بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے خود اس کا تجربہ ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کوشش میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کی مثالیں بھی دیتے ہیں، اور پھر قرآن کریم پر جھوٹ بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے ابھی جماعت کو چھوڑا ہے، جس میں ہم سب شامل ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کئیوں کو پرسنل دھچکا نہیں لگا، تو کئیوں نے تحقیق کی ہے، تو وہ جیسے کہ میں نے خود تحقیق کی ہے تو اس کی وجہ سے میں نے اپنا مائنڈ چینج کیا، اور یہ دوسرے عوامل ہوتے ہیں، یعنی ایک پرسنل عوامل ہوتے ہیں، دوسرا اجتماعی جس کو کہا جا سکتا ہے، یا ان کی عقائد کو جاننے کے بعد اجتماعی طور پر جو انسان سوچتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ان کی دھچکا جو ہے لگتا ہے انسان کو۔ تو یہ جو اپنے اجتماعی طور پہ جو عوامل ہیں، یہ تکنیکی فالٹس جو ان میں ہیں اس نظام میں، وہ اس کی وجہ سے وہ نظام جس کے منظم ہونے پر انہیں ناز ہے کہ ہمارا جو نظام جماعت ہے اس جیسا کوئی نظام ہی نہیں ہے، تو یہی نظام ہی ان کی ایکچولی دھچکا لگتا ہے لوگوں کو، کیونکہ یہ سراسر غلامی کا نظام ہے۔ اس غلامی کے نظام میں اس زمانے میں جب انہوں نے قائم کیا تو وہ کنٹرول کا نظام، تو وہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اور قابو کرنے کے لیے اس زمانے میں تو چل گیا، لیکن آج کل جب کہ ذہن اتنے اوپن ہو گئے ہوئے ہیں، لوگوں کو نالج اور سوشل میڈیا اور لوگ اتنا ہر چیز کے یعنی انفارمیشن اتنی عام ہو گئی ہیں، تو اب ان کی کتابوں کو بھی پڑھنا ہو آپ اپنے موبائل فون پہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کو ان کی کلی جو ہے وہ کھل گئی ہے لوگوں کے اوپر۔ لیکن یہ جو نظام جو ہے وہ بنایا ان کے جو دوسرے خلیفہ تھے مرزا محمود صاحب نے، تو انہوں نے ان کی نظر میں جو اس کا ہیرو تھے وہ ہٹلر اور مسولینی تھے۔
اب وہ جو وہ ان کے آئیڈیل تھے، تو ان میں جو سختی پائی جاتی تھی وہ ان لوگوں کو نظر میں رکھ کے انہوں نے یہ نظام بنایا، کنٹرول کیا، اور خود اپنے کتاب میں ایک خطبے میں انہوں نے کہا، جو کہ کتابی طور پہ چھپ چکا ہے، کہ اگر ہمیں اس کی جگہ اسی طرح ہمیں کوئی جگہ مل جائے جس میں کہ ہم اپنا نظام چلا سکیں، تو میں تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ اگر ایک دن، یعنی کہ اگر کسی کو پتا ہو کہ میں کل مسجد نہیں جاؤں گا، مجھے ڈنڈے لگیں گے، تو اس لازمی مسجد کے لیے آئے گا۔ اب دیکھیں، یہ اس طرح کی سختی کر کے لوگوں کو کرنا، اور چندوں کے لیے پھر وہ مختلف لگا کے تھوڑے 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 چندے لگاؤ، تاکہ اب وہ جانا تو ایک گھر سے ہی ہے، بچوں کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، خاوند نے اپنا بھی دینا ہے، تو وہ ایک بوجھ ڈال دیا۔ لیکن آ، اس کو لوگوں کے لیے یہ ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے، اور ان کو وہ ٹیکس بھی سمجھتے ہیں۔ بعض جو دیوانے ہیں وہ بڑی اس میں ہو کے شدائی تو اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو بڑا، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم چندے دیتے ہیں۔ تو کئیوں کو اب بالکل عادت ہی جیسے پڑ گئی ہوئی ہے، لیکن مہنگائی اور بہت ساری چیزیں جو اب زمانے کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، لوگ اس میں اب تکلیف محسوس کرنے لگ گئے ہیں، تو یہ چندے کا نظام بھی ان کو اس پہ بڑا ناز ہے، یہ بھی ان کے لیے ایک جو ہے وہ ناکامی کا بس باعث بن رہا ہے۔ اچھا، اور ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، اس کے علاوہ معاملات اور تعلقات جو ہیں، اس میں منافقت جو ہے وہ ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ منافقت ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ان کے زوال کی، اور ان کو اس بات کا بھی ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے، کیونکہ منافقت جو ہے نا وہ ایک جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ کے جو ہیں وہ پاؤں نہیں ہوتے، اور اسے آخر کار ڈسٹروائے ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے قائد و نظریات سے میری مراد ان کی سچائی کی دلیلیں ہیں، جو ان کے جھوٹے مرزا طاہر صاحب نے جو جھوٹ بولے بیتوں کے بارے میں، اور پھر بادشاہوں کے احمدی ہو جانے کے بارے میں، وہ سب پر عیاں ہو گئے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی خانہ کعبہ میں تو جاؤ، لیکن نماز جو ہے اپنی الگ پڑھنی ہے۔ وہاں اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، اس میں اپنی علیحدہ نماز پڑھنا نیئرلی امپاسبل ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے اس جگہ جا کے نماز ہی اپنی علیحدہ بھی پڑھنی ہے، تو پھر آپ جائیں نا وہاں، جانا بھی ہے، اور ویسے جو ہے مسجدیں وہ جناب وہ غیر احمدیوں کی مسجدیں ہیں، اس میں نہیں ہم نے جانا۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ خانہ کعبہ غیر احمدیوں کی مسجد نہیں ہے؟ وہ کب احمدیوں کی ہو گئی ہے جو تم وہاں پہ جانا پسند کرتے اور دوسرے مسجدوں میں نہیں جانا پسند کرتے؟ تو اس طرح سے ایک دراڑیں جو ہیں انہوں نے خود ڈالی، نفرت کی دیواریں جو ہیں وہ کھڑی کی ہیں، اور جو دوسروں انہوں نے آ کے مرزا صاحب نے نفرت کی دیواریں کھڑی کی، وہ اب ودن جماعت بھی وہی دیواریں جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں۔ طبقاتی کشمکش ہے، وہ سب سے زیادہ ان کو اپنے خاندان کی اولیت جو ہے وہ ان کا اپنا ہوتا ہے، جو خاص جگہ ہوتی بیٹھنے کی وہ خاندان کی عورتوں کی ہیں، یا مردوں کے لیے بھی ایسے خاص فلانا میاں صاحب اور یہ، اور لوگ آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ اس سے ایک طبقاتی تقسیم پیدا ہو جاتی ہے۔ اس تقسیم کی وجہ سے پھر وہ لوگ جو نیچے جو عہدیدار ہیں، ان کو بڑا خاص یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ ان کے ساتھ ہم تعلقات بنائیں، تاکہ ہمارا بڑا وہ تھوڑا نام ہو جائے کہ ہم خاندان کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، یا ہم بہت ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، آنا جانا ہے، ہم تو فلاں کو بھی جانتے ہیں، وہ بھی ہمارے گھر میں آئے تھے، اور اس طرح کی باتیں۔ تو یہ طبقاتی تقسیم جو ہے وہ جماعت میں بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کو ہم فلاں صحابی کی اولاد میں سے ہیں، ہم اچھا تم ابھی احمدی ہوئے ہو، ہم تو وہ نہیں، ہم بہت فیملی کی وجہ سے ہمیں بہت پرانے احمدی ہیں ہم، اور اس طرح یہ بھی ایک وجہ تفاخر ہوتا ہے۔ یہ معاملات میں، تعلقات میں یہ تفاخر، طبقاتی تقسیم اور یہ سب باتیں ایسی ہیں جو یہ بھی لوگوں کو تھوڑا بدظن کر دیتی ہیں جماعت سے۔ اسی طرح عہدیدار جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ عام لوگوں سے ذرا ہٹ کے ہم ایک فیملی جو ہے وہ اس میں اعلیٰ خصوصیات گویا پائی جاتی ہیں، کہ وہ اگر ایک فیملی میں 2-4 لوگ جو ہیں وہ عہدیدار ہوں، یا بڑے عہدیدار ہوں،
تو اس میں ان کو لگتا ہے کہ ہم کوئی خاص ہم لوگ ہیں، اور دوسرے مطلب ایک تکبر تفاخر ان میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر دوسرے لوگوں میں حسد اور مقابلہ بازی جو ہے وہ اس کی دوڑ وہ لگ جاتی ہے. تو وہ یہ سب منافقت کا ایک لازمی نتیجہ ہے. اور جب ان کو دوسرے لوگوں کو کمتر وہ جو خیال کرنے کا وہ ان میں سوچ پیدا ہو جاتی ہے، تو جو دوسرا کوئی جو خاندان ہے وہ ان کی جات و حسد سے وہ ٹانگیں کھینچتا ہے یا ان کی شکایتیں لگاتا ہے، تو اس سے معاشرتی جو طبقہ داری جو ہے وہ اس میں پیدا ہو جاتی ہے. منافقت کے طور پہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ چھپائی جاتی ہیں، اور سچ بولنے کو گویا گستاخی سمجھا جاتا ہے، اور چوری چھپے سب وہ کام کیے جاتے ہیں جو کہ غیر اسلامی ہیں، جیسے شراب پینا اور دوسرے کلبنگ کرنا اور فلمیں دیکھنے جانا یا بغیر پردے کے گھومنا، سب لوگ کرتے ہیں احمدی. لیکن اوپر سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہم بڑی خاص جماعت ہیں، اور ہم یہ کسی سوشل برائیوں میں مبتلا نہیں ہیں، ہم بہت نیک لوگ ہیں، کیونکہ ہم جب یہ مسجد آتے ہیں تو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک سب کچھ بڑا اچھا اچھا ہو کے تو وہ اس میں وہاں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو ایون مرزا فیملی یعنی خاندان میں بھی یہ چیزیں ہیں، اور بلکہ بدرجہ اتم سب سے زیادہ ان میں ہی ہیں. جیسے کہ ندا نے ساری جن کی پول کھولے ہیں، تو یہ پھر کہاں بات رہ جاتی ہے. ویسے ہی خلافت کے ساتھ تعلق جوڑو، ان کے ساتھ بس ہو جاؤ، ان کے ہاتھ چومو، سب کچھ ان کے آگے پیچھے پھرو. تو ایسے لوگ ہیں جن کے آگے پیچھے پھرنا ہے اتنے گندے لوگوں کو، تو پھر تقویٰ کدھر چلا گیا؟ تو یہ اس کی ابتدا جب دیکھا جائے تو شروع میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے زمانے میں ہی ہو چکی ہوئی تھی. اس وقت بھی انہوں نے بتایا تھا کہ اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بدظنی کرتے ہیں کہ چندہ جو ہے وہ اس کا جو چندہ ہے اس کا کھانے پینے لنگر کھانے کا وہ کہیں میں نے ذاتی معاملات میں لگا دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ خود اپنی ایکسپلینیشن دے رہے تھے. تو جب اگر اپنے سو کالڈ نبی ہیں تو وہ نبی ہو کے جب اپنی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از رانگ. وہ ان کو خدا کی تائید حاصل نہیں ہے. ایک تو نبی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو خود انہوں نے یہ کہتے ہیں میں نے ایکوائر کیا ہے، میں خود نبی اپنے بن گیا ہوں بیکاز آف جو مطابعت میں نے کیا، اطاعت میں نے کیا، اس کی وجہ سے میں نبی بن گیا ہوں. ستارہ جی اپنی جاب میں بزی تھی، تو اس لیے انہوں نے اپنے آڈیو جو ہیں وہ اکٹھی ریکارڈ کر کے بھیج دی ہیں. یہ ہم آہستہ آہستہ سنتے رہیں گے اور اس میں سے بھی کئی سوال نکلیں گے. سب سے پہلا سوال جو میں یہاں پہ اپنی سبھی ایڈمنز کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، خاص طور پہ آفاق کے سامنے، وہ یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ لیٹسٹ ورژن کہتے ہیں یہ اسلام کا جماعت احمدیہ کو کہ جی یہ لیٹسٹ ورژن ہے اور حقیقی ترین اور سچا ترین ہے. تو اس دور میں تو عورت کا مقام جو ہے وہ سوسائٹی میں بڑا ایکٹیو رول عورت پلے کر رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتوں کو جماعت احمدیہ میں نہ تو قضاء کے معاملات میں شامل کیا گیا، نہ خلافت کمیٹی میں شامل کیا گیا، اور کہیں بھی ایسے جہاں پہ کوئی فیصلہ کن بات کرنی ہوتی ہے وہاں پہ عورتوں کو قطعاً اہمیت نہیں دی گئی. ویسے کہا جاتا ہے کہ جی عورت کا بنیادی رول ہے مرد کی تعلیم، وہ جو کہا جاتا ہے فرد کی تعلیم اور عورت کی تعلیم، کنبے کی تعلیم. جب اتنے امپورٹنٹ ہے عورت فیملی بنانے کے لیے اور فیملی کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے، تو پھر عورت کو کسی بھی فیصلہ کن امور میں اہمیت کیوں نہیں دی جاتی؟ اس کا پلیز جواب دیجیے گا. پھر دوسرا مسئلہ میرے ساتھ یہ تھا کہ میں جماعت احمدیہ میں عائشہ اکیڈمی میں نے بہت عرصہ کام کیا.
اپنے خاندان کی تو حرکتیں میں دیکھ رہی تھی کہ جس طریقے سے بہنوں کے ساتھ بہنوئی لگے ہوئے ہیں اور بہنوئیوں کے ساتھ جو ان سی ہیں پینگیں اڑائی جا رہی ہیں، جماعت میں جو تربیت کے جو ٹھیکے مل رہے تھے وہ کس طریقے سے پورے ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو خاندان کی جو عورتیں ہیں وہ ان کو کہیں اور باہر منہ مارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی، کیونکہ وہ صرف ان احمدیوں میں ہی وہ ڈھونڈ رہی ہیں، ان کی مرضی کے خلاف شادیاں ہوئی ہیں، ان کی مرضی کے خلاف سارے کام ہوئے ہیں، اور ان آدمیوں کے ساتھ ہی انصر رضا یا مولوی مربی سب ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اور جب میرے پاس یہ میں نے سوال اٹھائے کہ یہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے، یہاں پہ تو اسلام کہاں پر ہے، یہ احمدیت ہے، یہاں پر عورتیں کیا کر رہی ہیں، تو جماعت احمدیہ میں جب میں عائشہ اکیڈمی میں گئی ہوں تو وہاں پر بھی یہی ہوا کہ وہاں پر جتنے بھی اعلیٰ عہدے داران تھے، مجھے سب سے پہلے یہ منع کیا گیا میرے ہسبینڈ کی طرف سے کہ تم نے طاہر ہال میں نہیں جانا، کیونکہ وہاں پر آدمی جا کر اپنے سارے آفیسز آدمیوں کے ہیں، انصاروں کے ہیں اور خداموں کے ہیں، تم نے نہیں جانا، جب بھی طاہر ہال جانا ہو تو میرے ساتھ جایا کرو یا پھر کسی عورت کو ساتھ لے کے جایا کرو۔ مجھے یہ پہلے سے ہی تنبیہ کر دی تھی جاب سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ہسبینڈ کی طرف سے۔ اب دیکھیں یہ تربیت کا نظام ہے، اور میں جب بولنے کے لیے آواز اٹھاتی تھی تو میری آواز بند کر دی جاتی تھی۔ مجھے ایسی لجنہ میری عائشہ اکیڈمی میں آئیں کہ جو اپنے گھروں سے بھاگی ہوئی تھیں، عورتیں تھیں، اور وہ کہتی تھی کہ ہمارا اتنا کرپٹ سسٹم ہے کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے، ہمارے شادیاں ہوئی ہیں اور شادیاں توڑوا کے بھاگی ہیں ننگے پاؤں ننگے سر، اور عائشہ اکیڈمی میں ان کے والدین ان کو پکڑ کے لا کے ہمارے ساتھ رکھوایا کہ پلیز ان کی تربیت کریں۔ تو اتنا اچھا تربیتی نظام تھا، تو عورتیں بھاگ کیوں رہی ہیں، عورتیں جان کیوں چھڑوا رہی ہیں اس خلافت کے نظام سے، اور وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر کہاں پہ گھوم پھر رہی ہیں۔ تو اس کی لیے جب آواز اٹھائی جاتی تھی، جب ان کے دکھ درد کو سنا جاتا تھا، تو ہماری زبانیں بند کروا دی جاتی تھی۔ لجنہ اماء اللہ کو کنٹرول مطلب کہ کرنے کے لیے خلیفہ وقت کا خطبہ آ جاتا تھا کہ آپ لوگ اپنی تربیت کرو، جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایک ان خواتین کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ جنہوں نے گگنی سسٹم کے تھرو اپنی ایک کھڑکی نکالی ہوئی تھی جو خلیفہ کے سامنے بھی صحیح رہتی تھی، منافقت کی کھڑکی، اور وہ جماعت میں بھی اپنے آپ کو بہت ہی شریف اور مومنہ تصور کی جاتی تھیں۔ ان کا کردار گگنی سسٹم میں نے بتا چکی ہوں، وہ ایسا کردار تھا کہ دونوں طرف سے وہ صحیح چل پڑتی تھیں، اور وہ لجنہ کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھیں، اور جتنے بھی عہدے ہوتے تھے ان میں وہ حضور کی طرف کی بھی بات کر لیتی تھی اور ہماری عام لجنہ کے بھی منہ بند کروا دیتی تھیں، اور کیونکہ وہ وہاں پر جا کر اپنے عہدے داروں کے ساتھ ان کی یاریاں لگی ہوتی تھیں، ان کے بہت اٹھنا بیٹھنا تھا، دعوتیں پارٹیاں کرتی تھی، تو جس کی وجہ سے حضور تک یا تعزیر یا یہ اس طرح کی باتوں کو وہ چپ کرا دیتی تھیں کہ تم نے زبان نہیں کھولنی، حضور کے سامنے بات نہیں کرنی۔ تو یہ لجنہ اماء اللہ ہی ایک لجنہ دوسری لجنہ کے اوپر اتنا خطرناک وہ لے کر مطلب کہ ڈنڈا لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ تکلیف میں ڈالا ہوا تھا لجنہ نے۔ اب میں یہ بات کروں گی کہ جب یہ عورت کا نظام جون سا ہے، میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہاں پر عورت کو ٹھیک ہونا پڑے گا، نہ منافقت چلے گی، اور نہ ہی یہ اس طرح کے جو ہمیں عورتوں کو ذلیل کر رہی ہیں اور لجنہ اماء اللہ کے نام پر ذلیل و خواری ہو رہی ہے۔ تو اس وقت پھر میں نے جب اپنا مطلب کہ پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہوں، اور جب میں نے اپنا مطلب کہ یہ سارے نظام کو اچھی طرح سے دیکھا، تو میں نے کہا وجیہہ اب نہیں چلے گا، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ میں ماں اگر بنتی ہوں یا میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا تو نہ تو وہ عائشہ اکیڈمی میں جائے گی، نہ وہ میرا بچہ کسی حفظ اسکول میں جائے گا، نہ میری بیٹی جون سی ہے کسی ایسے پریشر میں آ کے شادی کرے گی۔ اس کو میں نے ایز اے مدر اس نظام کو چینج کرنا ہے، اور نہ کسی خلیفہ کے پاس جائے گی، نہ کسی مولوی کے پاس جائے گی میری بیٹی۔ باہر چلی جائے زیادہ بہتر ہے، دنیا کی ٹھوکریں کھا کر انسان بن جائے زیادہ بہتر ہے، بجائے لجنہ اماء اللہ کی ضلالت میں رہ کر وہ اپنی زندگی گزارے۔ تو پھر میں نے جب اپنا دماغ چینج کیا اور اب لوگوں میں بتانا شروع کر دیا کہ میری بیٹی کبھی اس ماحول میں نہیں زندہ رہے گی، اور میری بیٹی اس ماحول میں نہ شادی کرے گی، نہ وہ کسی جگہ پر بھی وہ نہیں جائے گی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو صاف کہہ دیا کہ عائشہ اکیڈمی کی نظر نہیں کروں گی میں اپنی بیٹی۔ تو اس پر پھر میرے گھر کے حالات خراب سے خراب ہوتے چلے گئے۔ ایک تھوڑا سا میں یہ اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ مرزا صاحب نے اپنی عقائد میں جو مختلف جو ختم نبوت کے یا جو بھی دلائل دیے، وہ ان میں اتنے جھول ہیں، اتنے اس میں اعتراض پائے جاتے ہیں کہ جو خود احمدیوں کو نہیں سمجھ میں آتے۔ جیسے کہ اب ہر ایک احمدی کا اپنا اپنا
کوئی کہتے ہیں کہ نہیں وہ اہم نبی تھے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں نبی نہیں صرف امام تھے، امام زمانہ ہے، کوئی کس طرح. اب اپنے ہی جماعت میں ایک طرح کے عقیدے نہیں ہیں، بلکہ جو ان کے اپنے بیٹے تھے یعنی مرزا محمود جو دوسرے نمبر کے خلیفہ تھے، انہوں نے اور ان کی اصلاح گویا کر دی، یعنی کہ اپنے باپ کے عقیدوں سے ذرا ہٹ کے انہوں نے کچھ اور بنایا جو ان کو سوٹ کرتا تھا. اسی طرح جو اگلا کوئی خلیفہ پیدا ان کا بنتا ہے، وہ اس کو تھوڑا سا اور چینج اپنے زمانے کے مطابق کر لیتے ہیں. تو یہ تو اس طرح کا انہوں نے دین بنایا ہوا ہے جو وقت کے ساتھ فلیکسیبل ہوتا جاتا ہے. اس کو ایک طرح کے ایک جیسے عقیدے ہیں ہی نہیں، کیونکہ برو کیا ہوا ہے سارا کچھ. جو اسلام کے انہوں نے جو لبادہ اوڑا ہے، اس کی وجہ سے وہ سارا جھول ان میں پائے جاتے ہیں. تو یعنی انہوں نے ایسی پیش گوئیاں کیں جو پوری نہیں ہوئیں. جب ان سے کہا گیا تو اس میں توجیحات پھر کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں یہ اس رنگ میں نہیں، اس رنگ میں پوری ہوئی. جس طرح دہلی کی جامعہ مسجد میں یہ گئے تھے تو وہاں سے کہنے لگے نہیں میں مسیح موعود نہیں ہوں، میں تو صرف مسیح مسیح ہوں، اور میری روح جو ہے وہ اس لیے کہ میری روح ان سے ملتی ہے، میں نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، میں تو محدث ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. تو انہوں نے خود ہی وہاں 2-3 ایسی چیزوں کے اور کہا، یہ بھی لکھا ہے ایک جگہ کہ جہاں جہاں میں نے اپنے آپ کو نبی لکھا ہے وہ اس کو کاٹا ہوا تصور کیا جائے. اب ایسا کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ نبی کے ساتھ تو خدا کی تائید ہوتی ہے، اس کا جو ایک لفظ وہ کہتا ہے اس پہ قائم رہتا ہے. اور جب ایک ان کا وہ ہیڈ جو ہیں وہی اپنی باتوں سے ادھر ادھر ہیرا پھیری کر رہے ہیں، تو پھر کیا ان کی سولڈ ہونے کی کیا ان کی رہ جاتی ہے؟ ظاہر ہے شکوک و شبہات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور جب ان کی کتابوں کو پڑھا جائے تو سارے شکوک و شبہات جو ہیں سامنے نظر آ جاتے ہیں. تو اس لیے جب جو کہ کتابیں پڑھتا ہے مرزا صاحب کی، ان کو یہ سب باتیں نظر آ جاتی ہیں. سائدہ جی، آپ کے خیال میں یہ جو ایک بے حسی آ جاتی ہے، میں اس پروگرام کے وسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس قدر ظالم اور بے حس ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، ماں کی، بہن کی یا بیٹی کی، کس کی بات کر رہے ہیں، اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور الزام تراشیاں کرتے ہیں اپنی ماؤں پہ، اپنی بہنوں پہ اور اپنی بیٹیوں پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں صرف جماعت کو خوش کرنے کے لیے. یہ جو ایک بے حسی آ جاتی ہے، رویوں میں سنگ دلی آ جاتی ہے، اور ایک ظالمانہ طریق آ جاتا ہے اپنے ہی رحمی رشتوں کے خلاف، اپنی ہی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں وغیرہ کے خلاف، اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ جی، اس کی ریزن صاف ظاہر ہے، عقیدت اور غلامی ہے جو کہ جماعت کے لیے ان کے ذہنوں پہ ہے، اور انہوں نے یہی سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر حال میں جماعت کا ساتھ دینا ہے. جیسے آپ نے وہ آڈیو سنی ہی ہوگی جو ایک مربی کہہ رہا ہے کہ جب میں نے ندا کا کیس دیکھا تو میں نے حضور کو خط لکھا تو کہ حضور ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے جیسے کہ حضرت عمر کی امت نے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس یہ اتنا کپڑا کہاں سے آیا کہ یہ قمیض بن گئی. ہم یہ بالکل نہیں پوچھیں گے، ہم ہرگز نہیں پوچھیں گے. ہم آپ کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں، آپ سیاہ کریں سفید کریں جو بھی کریں، ہم وہی کریں گے جو آپ کہیں گے، اور ہمیں آپ پہ یقین ہے. یہ یقین غلط، جھوٹا یقین اور غلامی اور عقیدت ہے، جس کی وجہ سے ان کے آگے ہر رشتہ، ہر چیز ہیچ ہے. جی السلام علیکم. میں اور بھی تھوڑے کافی واقعات ہیں جن کی جو ان کی پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں مرزا صاحب کی، جس میں ایک محمدی بیگم کی تو ٹھیک ہے وہ بھی تھی، لیکن ایک جو ایک آدمی تھے کوئی پیر منظور احمد لدھیانوی، ان کی بیگم کا نام محمدی بیگم تھا. تو ان کو آپ نے کہا کہ تمہاری بیگم جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس کے جو ہاں لڑکا ہوگا، اور اس کو لڑکے کے لیے 9 نام دے دیے، جس میں ایک بشیر الدولہ اس کا نام تھا، پھر عالم کباب بھی اس کا نام رکھا، اور بھی بہت سارے نام. لیکن جب وہ بچہ ہوا تو وہ لڑکی تھی. تو پھر جب لڑکی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اسی حمل سے تھوڑی ہوگا، وہ تو پھر وہی تعویل کرنے لگے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ چند عرصے کے بعد وہ عورت ہی فوت ہو گئی، اس کی بیوی. تو اس طرح یہ ان کی بہت ساری باتیں جو کہتے کچھ تھے کرتے وہ پوری نہیں ہوتی تھیں. پھر یہ اپنے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ میں محمدی بیگم سے تو خیر شادی کا وعدہ وہ تو خود کی چیزوں، پھر اس کی بھی تعویلات انہوں نے کی ہیں. لیکن یہ ان کا ایک پیش گوئی تھی کہ بیوہ سے مجھے شادی ہونے کا الہام ہوا ہے کہ تو بیوہ سے شادی کرے گا، وہ نہیں ہوا پورا. تو ایسے جو ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کے لیے بڑی غیرت رکھتا ہے اور اس کی باتیں پوری کرتا ہے جو اس کے منہ سے بات نکلتی ہے. لیکن انہوں نے
بہت ساری ان کی باتیں ہیں جو پوری نہیں ہوئی ہیں، جس میں کہ مسلم عود کی بھی ایک بات ہے، جو ان کے کہ لڑکا ہوگا تو وہ مسلم عود ہوگا، وہ پھر نہیں ہوا، پھر انہوں نے یہ کہنا ہی چھوڑ دیا کہ میرا کون سا بیٹا مسلم عود ہوگا، کیونکہ بشیر اول جو ہے وہ فوت ہوا، مبارک احمد فوت ہوا، تو وہ ڈر گئے کہ اب تو یہ نہیں ہوگا پورا تو کیا ہوگا۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ان کی سچائی کا نہ ہونا اور منافقت کا کھل جانا، یہ ان کی ساکھ کو ڈیفینیٹلی نقصان پہنچایا ہے۔ میں اسی بات پہ اپنی آج کے جو کامنٹس ہیں ان کو ختم کرتی ہوں۔ جزاکم اللہ۔ عورتوں کو جماعت احمدیہ میں نہ تو قضاء کے معاملات میں شامل کیا گیا، نہ خلافت کمیٹی میں شامل کیا گیا، اور کہیں بھی ایسے جہاں پہ کوئی فیصلہ کن بات کرنی ہوتی ہے وہاں پہ عورتوں کو قطعاً اہمیت نہیں دی گئی۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ جی عورت کا بنیادی رول ہے مرد کی تعلیم، وہ جو کہا جاتا ہے فرد کی تعلیم اور عورت کی تعلیم، کنبے کی تعلیم، جب اتنے امپورٹنٹ ہے عورت فیملی بنانے کے لیے اور فیملی کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے، تو پھر عورت کو کسی بھی فیصلہ کن عورت کی کوکھ سے نکلے اور بالکل بالکل عرشی، آپ نے بالکل درست بات کی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جتنے یہ اوپر بیٹھے ہیں خلیفہ سمیت، جتنے خلافت کمیٹی میں بیٹھے ہیں، جتنے ناظران بیٹھے ہیں، جتنے امارت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام نے عورت کے جسم سے ہی نکلے ہیں نا، عورت کی گود میں ہی پرورش پائی ہے نا، عورت کی گود میں پرورش پائی، عورت کی کوکھ سے نکلے، عورت پھر جا کے جب بنتے ہیں خلیفے، تو اسی عورت کو حق نہیں دیتے کہ وہ خلیفہ چنے، اسی عورت کو حق نہیں دیتے کہ وہ ناظر بنے یا وہ امیر بنے، اسی عورت کو حق نہیں دیتے۔ یعنی کہ خلیفہ بننے تک تو تم لوگوں کو تم عورت ٹھیک تھی، جس عورت کی تربیت سے خلیفے بنے، خلیفہ بن کے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ اس عورت کی تربیت ہی نہیں ہوئی۔ یہ ہے عورت کی اوقات، پہلے خلیفہ بن جاتے ہیں اسی عورت کے بل پہ، اور اس کے بعد بننے کے بعد یاد آتی ہے کہ اس عورت کی جو تربیت ہی نہیں ہوئی، اب اس کی ہم نے تربیت کرنی ہے اثر نو۔ جو خلیفہ بنتا ہے وہ نئے سرے سے عورتوں کی تربیت پہ لگ جاتا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کی تربیت ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تو تربیت کے نام پہ عورت کی مت مار چھوڑی ہے۔ آپ سوچیں جتنا گھٹن کریٹ کیا ہے عورت کے لیے ان لوگوں نے معاشرے میں۔ یہ مجرم صفت لوگ ہیں جن کو ہم آج تک پوجتے آئے ہیں، جن کو ہم جماعتیہ کہتے ہیں، یا یہ جو بنے کنٹرولڈ نظام کا ہے، آج ہمیں نظر آتی ہیں یہ چیزیں جب ہم دنیا سے کمپیئر کرتے ہیں۔ اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جب یہ غلامی کا نظام ہے، ان لوگوں نے غلام بنا کے سفاکیت سے جنہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیشہ جو ہے ہمیں ہانکا ہے، اور جب تک ہمیں ہانکا جاتا رہا ہم ٹھیک تھے۔ جب آنکھیں کھلنے لگی ان بھیڑ بکریوں کی، دنیا کے ساتھ کمپیئر کرنے لگے، ہمیں اپنی سمجھ آنے لگی کہ بھئی ہم بھی انسان ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، تو اب ہماری تربیتیں ان کو یاد آتی ہیں، ان کو ہماری بغاوتیں نظر آتی ہیں، ان کو ہماری تعزیر کرنے پہ چڑھ جاتے ہیں۔ کبھی یہ جو ہیں اخراج کے تھما دیتے ہیں۔ آپ یہی سوچ لیں، اخراج اور تعزیر کے نام پہ یہ جو ہمیں ڈراتے دھمکاتے ہیں، یہ بلیک میلنگ کیا انسانی ہے؟ یہ انسانی حقوق پہ تازیانہ ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، یہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ جو چیزیں ہیں ان کی یہ بلیک لسٹ میں آئیں گی اور یہ مجرم صفت افراد قرار دیے جائیں گے انسانی حقوق کے جو ہے تو کے نظریے کے مطابق، کیونکہ یہ چیزیں تو انسانی حقوق میں کسی طور نہیں آ سکتی کہ آپ کسی کو سوسائٹی سے ایسے اس چیز کو، اس انسان کو نکال کے مکھن میں سے بال کی طرح نکال مارے باہر۔ وہ انسان جو جس ماحول میں پیدا ہوا، جہاں پرورش پائی، اس کی بنیادی اس کی ایسی ہمارے جو جسم ہے، یہ ہماری جو شخصیت ہے، آپ کو پتہ ہے نفسیاتی طور پہ ہم لوگ پیاز کی طرح کے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک پیاز کی مثال دیتی ہوں کہ ہمارے اوپر چھلکے ہوتے ہیں، پیاز کے اوپر چھلکا اتارتے جائیں، ایک اتاریں، دوسرا اتاریں، تیسرا اتاریں، چوتھا، وہ پیاز جو ہے چھلکوں کا مجموعہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ۔ کیوں؟ یہ چھلکے تمام وہی ہیں جو ہمارے گرد و نواح نے، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہماری سوچیں، ہمارے جو رویے، ہمارے احباب، ہمارے جذباتی جو ہماری جذباتی تعلقات ہوتے ہیں، ہماری یہ تمام وہی چھلکے ہیں۔ آپ کسی انسان کو اس طرح بے دخل کر دیں ان چیزوں سے، ایک دم سے اس کی شخصیت مٹا دیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، نفسیاتی قتل ہے اس انسان کا، اور یہ تمام وہ قاتل ہیں جن کو ہم پوجتے آئے ہیں۔ ستارہ جی، آپ نے ایک طویل عرصے تک جو سال ہر سال پہ محیط ہے، دو خلفاء کے ساتھ آپ نے لجنہ کی پرائیویٹ سیکرٹری کے رول کے طور پہ کام کیا ہے، تو ظاہر ہے آپ کا لجنہ سے بہت واسطہ پڑتا رہا ہے۔ تو آپ کو عام طور پہ ان کے کیا کیا مسائل نظر آتے تھے، یا آپ کا تعلق واسطہ صرف
عہدے داران سے تھا. اگر صرف عہدے داران سے تھا تو عہدے داران کی آپ کو جو مینٹیلٹی تھی وہ کس قسم کی تھی؟ جماعت احمدیہ کی عورت بہت ڈری ہوئی تھی. جب سے میں نکلی ہوں جماعت سے باہر قدم اٹھایا اور بولی ہوں تو مجھے آج پتہ چلا کہ بہت سی عورتوں کے میں بھلے کی بات کر رہی ہوں. اور پھر جماعت احمدیہ کو خوف طاری ہو گیا. جب میں نے جماعت چھوڑی تھی تو مجھے اندازہ تھا کہ کس حد تک خوف پیدا ہو جائے گا، کیونکہ میرے وہاں پر ایک فیس بک پر عفاف اظہر کے نام سے ایک بہت عرصہ سے آئی ڈی چل رہی تھی جس کی مجھے دھمکیاں ملتی تھیں. مجھے کہتے تھے کہ اس آئی ڈی پہ نہیں جانا، تم نے اس کی بات نہیں سننی، اس کی تم نے کوئی کچھ اس سے مطلب کہ تم چوری چھپے اس کی باتیں سنتی ہو. مجھ پہ اتنا زیادہ پریشر ڈالا گیا کہ میرے اوپر ہر قسم کا سوشل میڈیا بند کر دیا گیا. تو میں بہت پریشان ہوتی تھی کہ یہ میں نے کبھی اس بات کو پڑھا بھی نہیں ہے، اور آ کے پریشر میرے اوپر ڈیولپ ہوتا ہے کہ تم سوشل میڈیا پر اس طرح کی سائٹس پر جاتی ہو جہاں پر یہ عورتوں کے خاص کر عفاف اظہر اور اے کے شیخ کی سائٹس پر تم کیوں جاتی ہو. تو مجھے جب یہ باتیں سننے کو ملی، جب کہ میں نہیں جاتی تھی، میں نہیں پڑھتی تھی، مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا، تب میں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر یہ سم تھنگ رانگ. عورتوں سے یہ جماعت جونسیہ بہت ڈری ہوئی ہے. عورت کے ایک انتہائی قدم نے اس جو جماعت کو تہس نہس کر دینا ہے، اور یہ ہوگا. تب جا کے میری دماغ کھلا اور میں نے کہا کہ یہ قدم مجھے اٹھانا پڑے گا، مجھے عفاف اظہر کے ساتھ ملنا پڑے گا، مجھے اے کے شیخ کے ساتھ ملنا پڑے گا. ان کے بعد کے نظریات کیا ہیں میں نہیں جانتی، ہاں، لیکن جو وہ جماعت کے طور پر جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھائے ہوئے ہیں. انہوں نے انسانیت کو باہر نکالنا ہے، جماعت کو اصلی چہرہ دکھا رہے ہیں. تب سے مجھے احساس ہوا کہ جب تک میں اس گھر کو، اس جماعت کو ادھر سے اپنا سٹیپ آؤٹ نہیں کروں گی اس وقت تک میں یہ کام نہیں کر سکتی. مجھے میری فرینڈز نے یہ بتانا شروع کیا کہ پتہ ہے کہ لجنا کی وجہ سے یہ جماعت جو ہے، کیونکہ تم ماں ہو، ماں نے تربیت کرنی ہوتی ہے. لجنا میں جتنی بھی آرگنائزیشنز پائی جاتی ہیں، خدام، اطفال، انصار، یہ ماں کے پیٹ میں سے اور اس کی تربیت لے کر گزرتے ہیں. تو اس لیے لجنا کا کام ہے کہ اس کی تربیت کرے. تم اگر چلی جاؤ گی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا جماعت کو. تو تب میں نے ان کی باتیں سنتے ہوئے اور اپنے دماغ کو اتنا مطلب کہ روشن کرتے ہوئے اس سے پاؤں باہر نکالا، اور میں نے کہا اب میں نے نکلنا ہے اور میں نے وہ کر کے دکھانا ہے کہ جس لجنا سے یہ ڈرتے تھے، جس کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا، وہ اب ہاتھ سے اکھڑ گئی ہے. اور پھر میں سوشل میڈیا پر آئی اور میں نے اعلان کیا کہ اب آ جاؤ میرے مقابلے پر. اس وقت سے انصر رضا، ان کے مربی جو مرزا افضل، ان سب کی جو اور پھر اور بھی بہت سارے مربی جون سے ہیں وہ آئے، اور ان کو ایک خوف تھا اور ایک بہت بڑا مطلب کہ سوشل میڈیا پہ یہ آ کر باتیں کرے گی. تو وہ خوف جب ہم نے ختم کیا تو اس کی ساکھ اور کچھ ہی سالوں کے اندر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری لجنا جونسیہ نکل رہی ہے، اور بہت سی لجنا جونسیہ ان کے منہ پر تھپڑ مار رہی ہے. تو اس نظام کی ساکھ کو سب سے بڑا، اور اس میں ایک بہت بڑا کردار حافظ اکبر صاحب کا بھی ہے، جن کو میں نے جو میرے ایک بہت ہی بڑے استاد بھی تھے اور میرے محسن بھی ہیں، اور ان کو میں اس پورے میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ ان کا نام نہ لوں. حافظ اکبر صاحب نے میری بہت زیادہ رہنمائی کی جماعت کی آنکھیں کھولنے میں. انہوں نے میں نے ان کو بہت سنا، پڑھا، اور انہوں نے ایک ایک لفظ کتاب کا، خطبہ الہامیہ اور ہر چیز کو ایسے ایسے پیش کیا کہ مجھے اچھی طرح سے میں جان چکی تھی کہ اب جو میں نے تو جو پریکٹیکل لائف دیکھی سو دیکھی، لیکن کتابوں میں بھی کوئی اتنی اچھی باتیں نہیں لکھی ہوئی کہ ہم اس کو مانیں. تو اس میں ضرور مینشن کروں گی کہ حافظ اکبر صاحب کا ایک کردار ہے میری لائف کو چینج کرنے میں. انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم اب یہاں تک پہنچ گئی ہو تو دل میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ منافقت نہیں چلے گی، یا تو تم مطلب کہ بلیورز میں آؤ یا نان بلیورز میں آؤ. تو اس لیے پھر میں نے اسی وقت اعلان کیا ان کے کہنے پر کہ میں اعلان کرتی ہوں، کیونکہ دل سے تو میں 100% متنفر ہو چکی تھی جب میں اپنے سسرال کے گھر سے میں نکلی تھی اور شیلٹر کی طرف گئی تھی، کہ یہ جون سا ہے نظام کرپٹ نظام ہے. کوئی خلیفہ خدا نہیں بناتا، یہاں پر مولوی خدا بناتے ہیں. تو جو اس کی جو آخری سیڑھی جو اعلان کرنے والی بات تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کس میڈیا پر جا کر اعلان کروں. تو وہ مجھے حافظ اکبر صاحب نے اس کی مطلب کہ ہیلپ کی.
जो नुकसान पहुंचा, तो इस निज़ाम की साख को सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाया है वो लजना इमाइला ने पहुंचाया है। और ये पिछले 2-3 सालों से इनको पता चल चुका है कि लजना इमाइला जिसको हमने कंट्रोल किया हुआ था, वो जब बाहर के मुल्कों में गई हैं, रब्वा की हद तक तो कंट्रोल हो सकती थी, बाहर की मुल्कों में गई हैं, उन्होंने अपने आप को पढ़ाया लिखाया और अपनी औलादों को इस काबिल बनाया कि वो अपनी ओन सोच रखें, अपना ओन किरदार अदा करें। तो ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैंने वो लजना देखी जो जो जिनको कंट्रोल किया हुआ था, जिनको बंद किया हुआ था, वो ज़हनी दबाव का शिकार थी, ना वो अपने बाप दादा से कोई मदद हासिल कर सकती थी, ना किसी उलमा से मदद हासिल कर सकती थी, ना किसी खलीफा से मदद हासिल कर सकती थी। तो वो कुड़ती कुड़ती जा रही थी और माशरे में एक किस्म का हिजान पैदा किया हुआ था उन औरतों ने, क्योंकि उनको कहीं पर कोई वसाइल नहीं मिल रहे थे अपनी ज़हनी सुकून के। तो और वो अपने हस्बैंड्स के नाला थीं, तो उनको अपने हस्बैंड का बिस्तर पसंद नहीं आता था, तो वो ढूंढती थी कि हमें कोई और मिले। तो वो वहाँ पर अंदर ही अंदर खाते ये गंद में मुब्तला होती जा रही थी और कंजर खाना खोलती जा रही थी। एक कंजर खाना नहीं है, बहुत सारे कंजर खाने खुले हुए हैं जहाँ पर औरतों ने हर फैमिली के में जाएं और देखें, अहमदियत की हर फैमिली में लजना इमाइला ने एक कंजर खाना खोला हुआ है। कोई अपने देवर के साथ लगी हुई है, कोई अपने जेठ के साथ लगी हुई है, कोई अपने बहनोई के साथ लगी हुई है, तो कोई अपने मतलब के सोरे के साथ लगी हुई है। लजना ने बहुत तकलीफ़ें सही हैं। उसने वो जो अहद लिए हुए थे कि मैं अपने आप को, अपनी औलाद को कुर्बान कर दूंगी, तो क्योंकि ये कुदरती निज़ाम था, अल्लाह ताला नहीं चाहता था कि अगली जो औलादें कुर्बान हों, तो इसलिए ये अल्लाह ताला ने लजना के ही थ्रू फिर ऐसे ऐसे अपनी मोमनात पैदा की, ऐसी साले लजना पैदा की जिनको ये निज़ाम बुरा लगने लगा, जिन्होंने टांग से के ठोकर से इस निज़ाम को तोड़ दिया और अल्लाह ताला के कुरान को मतलब के पढ़ते हुए और उससे रोशनी लेते हुए ये नमूना दिखाया कि जो मर्ज़ी हो, मुझे कोई कुर्बानी नहीं चाहिए, मुझे किसी किस्म की कुर्बानी नहीं चाहिए। आज के दौर में कोई कुर्बानी नहीं है। और उन्होंने फिर इस करप्ट निज़ाम की हर शिक को बलाए ताक करते हुए उसने बाहर निकली, सोशल मीडिया पे निकली और इनकी जो साख थी, जो बनाई हुई जो खलीफा खुदा बनाता है, ये जो आर्टिफिशियल बनावटी साख थी, उसकी तार तार कर दी, उसकी इज्जत की, उसके अहद के एक एक जुमले को तार तार कर दिया और बता दिया कि कुर्बानी हम नहीं देंगे, कुर्बानी तुम दोगे। मिर्ज़ा मसरूर, कुर्बानी तुम्हारी, अब कुर्बानी का तुम्हारी का वक़्त है। तुमने हमें फाइनेंशियली तौर पे तोड़ा, हमारे चंदे हमसे लिए, हमारे जेवर हमसे लिए, हमारे चंदों और जेवर और मेहनत और खून की कमाई के पैसों से मस्जिदें बनाई, अपने घर बनाए, अपने किले बनाए, हमारी औलादें तक तुमने ले ली, हत्या ली। कब तक फिरौन बने बैठोगे? कब तक तुम हमारे दुश्मन बने बैठोगे? हमें कंट्रोल करते रहोगे, हमें तरबियत के भाषण देते रहोगे? कब तक ये चलेगा? तो आज लजना ने इनके मुंह पर, जमात अहमदिया के मुंह पर वो थप्पड़ मारा है कि ये कभी नहीं, ये तारीख गवाह होगी कि जिस लजना को इन्होंने कंट्रोल किया था वही लजना इनके मुंह को आ गई। जन्नत का लालीपाप देने वाले बहिश्ती मकबरा ने भी एक साख को बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया है। जमात अहमदिया की साख इस तरह से मुतासर हुई है कि अब कोई खलीफा कब्रिस्तान में, मतलब कि बहिश्ती मकबरा, जिसको मैं अब कब्रिस्तान कहूँगी, बहिश्ती मकबरा कादियान में दफन नहीं है। और बल्कि ना सिर्फ वहाँ पर दफन नहीं है, बल्कि ना तो वो अपने सेंटर में भी दफन नहीं है, ना कादियान मरकज़ में दफन है और ना ही रबवा में है। लंदन में दफन है सारे खलीफे या फिर रबवा में दफन है। अब देखा जाए कि वो जो इतने पैसे दिए हुए थे वहाँ पर, वो जो कते बनाए हुए थे कि ये जो उनसे हमने रखे हुए हैं, उनकी रिज़र्व करवाई हुई हैं कब्रें, तो क्या ये कब्रें जो उनसी हैं जन्नत में लेके जा रही हैं? सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन रिज़र्व कराने के नाम पर इतना पैसा हथियाया गया, इतना पैसा हथियाया गया कि ख़ुद तो जन्नत के ख्वाब जमात बैठी देख रही थी और उनकी औलादें जौन सी हैं, वो अगली नस्लें जौन सी हैं, वो शेल्टर होम, होमलेस
کا نظارے دیکھ رہی ہیں، کیونکہ ساری جائیدادیں تو بہشتی مقبرہ کی نظر ہو رہی ہیں، اور وہ بہشتی مقبرہ کہاں پر ملے گا؟ مرنے کے بعد ملے گا، اور مرنے کے بعد بھی اس بہشتی مقبرے میں تدفین نہیں ہو رہی۔ ہر کوئی اپنے عزیز یا رشتہ دار کو نہیں پسند کرتا کہ ربوہ یا قادیان میں اس کی میت کو لے کے جائے، وہ اپنے پاس ہی اپنے علاقے میں جہاں پر اس کی وفات ہوئی ہے وہیں پر ہی تدفین کر رہا ہے۔ تو پھر ان پیسوں کا کہاں پر حساب کتاب کیا ہے؟ جو جنت کے نام پر پیسے کمائے جا رہے تھے، وہ پیسہ کہاں پر جا رہا ہے؟ وہ کہاں پر گیا اس پیسہ؟ اور ان کی اولادیں جو سی ہیں وہ گھر سے بے گھر کر دی گئی، کیونکہ جب وہ بندہ جب تدفین ہوتی ہے تو مانگا جاتا ہے کہ پیسہ دو، ہمیں پیسہ دو، ہم نے اس کا اعلان کرنا ہے کہ یہ وصیت تھی اور وصیت اس کی کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو وہ سر پہ وصیت والے آ کے اولادوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ قبریں اکھیڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ اخلاقی کردار ہے ان کا۔ بہشتی مقبروں کے جو بنے ہوئے ہیں، والی وارث بنے ہوئے ہیں، یہ مرزا خاندان کے وہ ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے قبروں کو مقبر ان کو دینی ہے، بہشتیں دینی ہیں۔ تو انہوں نے آ کے ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ بہشتی مقبرہ کے جو اسکیم جو چلائی تھی چندے کے نام پر، اتنی ساری اسکیمیں انہوں نے چلائی ہیں کہ ہر خلیفہ، نیا خلیفہ جو آتا ہے وہ ایک نئی اسکیم لے کر آ جاتا ہے۔ 50 سے زیادہ چندے ان کے چلتے ہیں، اور 50 اتنے زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں ٹیکس نہیں ہے جتنے ان کے چندے ہیں، جبکہ اس جماعت نے کوئی ترقی بھی نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے کناروں تک پہنچیں گے، یہ تو ایک کونا بھی ابھی انہوں نے کور نہیں کیا، یہ تو ایک 0.00001% کونے پر یہ مقیم ہے یہ جماعت، اور ہر سال ان کی جماعت میں سے لوگ نکل رہے ہیں، ان کی جماعت میں کوئی آ نہیں رہا۔ درویشان کے نام پر انہوں نے چندے بٹورے، اور درویشان کا کیا حال ہوا؟ ان کی اگلی نسلیں تباہ کر دی گئیں، ان کے اوپر کوئی چندہ، ان کو کچھ بھی دیا نہیں گیا، ان کو کتنے نقصان پہنچایا گیا، ذہنی آزمائش میں سے وہ گزرے، ان کی کتنی غلامی کے وہ توق ان کو پہنائے گئے کہ ان کی نسلیں آگے درویشوں کا نام سنتے ہی گھبراتی ہیں، وہ بتانے سے شرماتی ہیں کہ ہم درویشوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ ان درویشوں کے ساتھ جا کے ان کے گھروں کو، ان کے گلی محلوں کو وہاں پر جا کے دیکھیں قادیان میں، کہ جو اتنا لاکھوں کا جو چندہ ہم سے بٹورا گیا تھا وہ درویشوں کے اوپر کیا لگایا گیا؟ اگر وہ لگایا ہوتا تو وہ آج ترقی یافتہ سب سے بڑا وہاں پر درویشوں کا وہ سٹی ہوتا۔ وہ جتنا ہم نے ان کو درویشوں کو دیا ہے، اسی طرح سے ربوہ میں جلسہ سالانہ کے نام پر پیسے بٹورے جاتے ہیں، جبکہ پاکستان ربوہ میں تو کوئی جلسہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کہاں لگتا ہے؟ کہیں بتاتے ہیں تحریک جدید، وقف جدید، تحریک جدید کی لسٹیں بتاتے ہیں ہر سال کے شروع میں کہ یہ جو مرزا صاحب کہ وقف نو جو ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ پیسے اکٹھے ہوئے، اتنے پیسے اکٹھے ہوئے، لیکن آج تک بتائیں کہ وقف نو کی تربیت کے لیے کون سے عوامل انہوں نے بنائے ہیں، یا کون سے انہوں نے ذریعے اختیار کیے ہیں؟ وقف نو کا نصاب تک نہیں انہوں نے ابھی تک بنایا۔ تو یہ پیسہ جب اکٹھا کرتے ہیں تحریک جدید کا یا وقف جدید کا، یہ کہاں لگتا ہے؟ اشاعت کا کہاں پر لگتا ہے؟ جبکہ اشاعت کے لیے تو منع ہے پاکستان میں کوئی چیز بھی شائع کرنی۔ ان کے کرتوت سارے کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ مرزا خاندان کی ایک جو حرکتیں ہیں، جو خلیفہ خدا کے ساتھ جو تاریں ملاتے تھے، یہ اب سوشل میڈیا کے تھرو اشاعت کا نظام آنا تھا، اور اس پہ یہ ساری باتیں کھلنی تھی۔ یہ اشاعت جو قرآن مجید نے وہاں پر کتنے سال پہلے یہ بتایا تھا کہ اشاعت کے نظام کو اتنی ترقی ملے گی کہ میڈیا پر جو آئے گا، تو اس میں سب سے بڑا خلیفہ خدا نے اپنے ہی نظام کو ٹہ ڈالنا تھا، اس کو ہی گرا دینا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے اور خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پیش گوئی کی ہے کہ اشاعت کا نظام ہوگا اور دنیا ترقی کرے گی، اور اسی اشاعت کے نظام سے خلیفہ خدا بنانے والا نظام کو، اس نظام کو توڑ پھوڑ کر دے گا، ریزہ کر دے گا، پاش کر دے گا، اور اسی نظام سے، اسی اشاعت کے میڈیا کے سوشل میڈیا کے دور میں یہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اس کی دھجیاں ادھیڑ دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس سے کبھی اتفاق نہیں کرتی۔ اور اسی نظام نے خلیفے کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے۔
جی بالکل، خلیفہ خدا نہیں بناتا. جس خدا نے اتنی بڑی پیش گوئی کی ہو قرآن مجید میں اور یہ بتایا ہو کہ اشاعت کا نظام ہوگا اور کس طریقے سے وہ چلے گا، دنیا کتنی قریب ہو جائے گی، یعنی کہ ایک دوسرے کو درمیان کا ڈسٹینس اس وجہ سے بھی مطلب کہ ختم ہو جائے گا کہ خبریں ایک دوسرے جب ٹریول کرتی ہیں تو انسان ایک دوسرے کے انسان کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور میڈیا کے دور پہ بات بھی کرنی ہو تو اب لمبے لمبے فاصلے طے کرنے کی بجائے وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں ٹی وی یا ویڈیو کے تھرو. تو ہر لحاظ سے سہولتیں فراہم کرنے کی ایک پیش گوئی، اتنی بڑی پیش گوئی اگر بتائیے تو ساتھ یہ خوشخبری بھی سنانی چاہیے تھی کہ میں خدا تعالیٰ کی قدرت جون سی ہے اس وقت کیا شان لے کے آئے گی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی دور میں یہ خلیفہ خدا بناتا ہے، مرزا مسرور کی پیڑھی جون سی ہے وہ کھسک رہی ہے، ندا منہ کو آ رہی ہے، لجنا منہ کو آ رہی ہے، سب اس کو کہہ رہے ہیں، اس کی پگڑی کو اچھال رہے ہیں، خلافت قصر خلافت کو کنجر خانہ کہا جا رہا ہے. اور قبرستان جو ہے، بہشتی مقبرہ جو ہے، اس میں کوئی قبر نہیں دفن ہو رہی کیونکہ جتنے لوگ بھی اپنے علاقوں سے باہر نکل گئے ہیں، مطلب ربوہ اور قادیان سے باہر ہیں، انہوں نے اپنے خلیفے بھی باہر دفن کر لیے ہیں. وہ زمینیں بھی اب پاک نہیں رہی، وہ بہشت نہیں رہا. وہ کہاں پر ہے وہ نظام؟ جب قرآن مجید کی پیش گوئی کے اپوزٹ یہ چل رہا ہے، مرزا خاندان کا جو نظام جو چل رہا ہے، تو اس کو خدا کیسے بنائے گا؟ خدا اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو مزید پھلنے پھولنے نہیں دے گا. تو وہ کہاں پر ہیں کہ کوئی ایک بھی دکھائے کہ جو کنورٹ ہوئے ہیں، کوئی ایک کنورٹ ہوا ہے احمدیت میں؟ کوئی بندہ نہیں ہوا. جو کنورٹ ہوئے تھے وہ اس طرح سے ہوئے تھے کہ عورتوں نے باہر شادیاں کی ہیں اور باہر شادیاں اپنی مرضی سے کی ہیں، اور جا کے وہ آدمی جون سے ہیں ان کے نام مرضی سے لکھوائے گئے ہیں کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے، یہ احمدی ہو گیا ہے، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آئی. وہ عورت بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر چلی گئی ہے. ہاں، جو بڑھ رہی ہے وہ اس افزائش نسل کے تھرو جماعت بڑھ رہی ہے. افزائش نسل کے تھرو بڑھانا کوئی وہ تو پوری دنیا بڑھ رہی ہے، پوری انسانیت بڑھ رہی ہے. جی، اور یہ دیکھیں اپنے پاکستان میں ہی ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہمارا وہاں پر سینٹر ہے ربوہ، اور وہاں پر ہی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ یہ اشاعت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے نشر و اشاعت کا کام کی خوشخبری سنانے کے بعد تو انہی کے مرکز میں، یعنی کہ اپنے ہی مرکز میں نشر و اشاعت کا کام بند کروا دیا. یہ کیسی بات ہے؟ اور دوسری بات ہے ایم ٹی اے میں ایسے گندے لوگ شامل کر دیے، شینڈی شاہ جیسے، کہ شینڈی شاہ جیسے آدمی مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے، بجائے وہاں پر صالحین کا ایک ہونا چاہیے تھا، یا مطلب کہ مومنین کی اجارہ داری ہونی چاہیے تھی. تو وہاں پر کیا ہے کہ ایم ٹی اے تے جیڑی آئی شینڈی شاہ نے خوب ہنڈائی. تو وہ دیکھیں کہ کوئی عورت وہاں پر نہیں آئی ایسی جون سی. اس سے تو اچھا ہے کہ ہالی ووڈ میں جا کر اچھا پیسہ کما لو، یا بالی ووڈ میں جا کے لجنا پیسہ کما لے، ایٹ لیسٹ اس کی عزت تو محفوظ ہے نا. اگر اس نے شینڈی شاہ جیسے کنجر بندے سے ہی اگر اپنے آپ کو ہنڈوانا ہے تو بہتر ہے کہ بالی ووڈ میں کسی ہیرو کے ساتھ تو وہ کوئی فخر تو محسوس کرے نا کہ مجھے کس نے ہنڈایا ہے. میں جب سوچتی ہوں اور اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتی ہوں کہ لجنا کے اوپر کتنے ظلم ہوئے ہیں اور لجنا نے کس طریقے سے ان کے ہر ظلم کا مقابلہ کیا ہے، تو مجھے اپنے اوپر فخر آتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے لائف تو اپنی زیرو بیلنس سے سٹارٹ کر لی ہے، لیکن ان کے غلامی سے ہم نے نجات اپنے آپ کو دلا دی، اپنی نسلوں کو بچا دیا. ان کی غلامی سے، مرزا کی غلامی سے ہم نے اپنے آپ کو چھڑوا دیا. اور وہ عورتیں جو آج بھی لجنا کے نام پر وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ صرف اور صرف گگنی سسٹم ہے. وہ صرف اور صرف اتنی گندی ہیں کہ ان کو کوئی آگے کو جانے کو ایک کوڑ کلی کی طرح گلے میں پھنسی ہوئی ہے جماعت کے لجنا، کہ نہ وہ اسے نگل سکتی ہیں، نہ اگل سکتی ہیں، نہ وہ ان کو تعزیر کے لیٹر دے سکتی ہیں، نہ وہ ان کو اپنے اندر رکھ سکتی ہیں. وہ ابل رہا ہے گند. وہ لجنا کے نام پر انسانیت کے لیے شرمناک دھبا ہے کہ وہ جو کرتوت کر رہی ہیں نا وہاں پر بیٹھ کے، تو انسانیت بھی شرماتی ہے اس لجنا سے کہ وہ وہاں پر کیا کر رہی ہیں، کہ ایک دوسرے کے گھروں کے اندر تباہیاں مچائی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو باہر مواقع نہیں فراہم، ان کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی کہ وہاں سے نکل کر باہر منہ ماریں اور باہر کسی کے ساتھ مطلب کہ کھلی فضا میں آ کر کوئی اپنا یارو مددگار ڈھونڈ لیں. تو ان کو کیونکہ وہاں پر جماعت اگر کسی ایک
لجنا کے اوپر یہ کہہ دے یا کہ یہ اچھی نہیں ہے تو پوری جماعت اسے کانٹیکٹ ختم کر دے گی. اگر جماعت کہہ دے کہ اس کی عمر بڑی ہے، جماعت میں باتیں ہوتے او یہ خوبصورت نہیں ہے، پیاری نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس میں اتنے اتنے کیڑے نکالے گی، تو اس کی شادی نہیں ہوئے گی. پھر جب شادی نہیں ہوگی تو شادی کی ڈیزائر کیسے وہ پوری کرے گی؟ پھر وہ یہی شینڈی شاہ کے ساتھ ہی جائے گی، وہ محمود شاہ کے ساتھ ہی جائے گی. پھر وہ اسی طرح کے بہانے ڈھونڈے گی، وہ کسی کے جیٹھ کو پکڑے گی، کسی کے دیور کو پکڑے گی، کسی کے اپنے مطلب کہ گھروں میں جا کے مطلب کہ تڑفلو مچائے گی. پھر اگر کبھی شادی ہو بھی جائے گی تو پھر اپنے بندے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی تو وہ ارد گرد کہیں اور مطلب کہ یہ تلاشے گی بہانے. اور مرزا مسرور نے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا؟ اتنا پیسہ بٹورا، اتنا سارا تربیتی نظام کے اوپر اتنا اس نے پیسہ اکٹھا کیا، تو وہ اس نے دنیا کو وہ نظام کیوں نہیں بتایا کہ عورت کی تربیت کر سکے؟ عورت کی امپاورمنٹ کا اس نے نظام کیوں نہیں دیا؟ یہ مرزا مسرور کو کی نااہلی ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور خدا نے خلیفہ کو یہ نہیں بتایا کہ عورت کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اگر کنٹرول کرنا ہے انسانیت کے لیول پر، اس کو انسان بنانے کے کیا طریقے ہیں. تو مرزا مسرور اس میں بری طرح سے فیل ہے، اس کی خلافت فیل ہے. یہ نہ صرف مرزا مسرور فیل ہے بلکہ اوپر سے لے کر یہ سارے مرزے فیل ہیں ان کاموں میں. تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. تو میں آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو پیدا کر کے اور اس کی زندگی کو بچا کر اگر فرعون کے نظام کو ختم کر دیا، تو احمدیت میں ہم عورتوں نے اپنی اولادوں کی زندگی